علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام سلطان ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پہ جو ہے اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں اور ایسا اس کو مزید بہتر کر رہا ہوں۔ تو آج کی کہانی مجھے فراز صاحب نے بھیجی ہے کراچی سے، تو امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب ہم ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں تو دوسری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ کہانی مجھے فراز نے بھیجی ہے اور وہ کراچی میں رہتا تھا، لیکن پچھلے 5 سالوں سے وہ شمالی علاقہ جات میں ڈاکومنٹری بنانے کے سلسلے میں اکثر گھومتا تھا۔ خوفناک جگہیں، پرسراز کہانیاں، مقامی دیو مالائی قصے، یہ سب ہمیشہ اس کے شوق رہے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین، اس کی زبانی سنتے ہیں جیسے اس نے مجھے کہانی بھیجی ہے۔ میں آپ کو لفظ بہ لفظ سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک مورا سے جڑی ہوئی ہے، ایک ایسا پتھر جسے مقامی لوگ خون کی بھیٹ مانگنے والا شاپ تعویذ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے جو چھو لے وہ آخری خواہش پوری کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، چاہے اس کی خواہش کی قیمت کسی کی جان کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ 2021 کی سردیوں کا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں اور میرا کیمرہ مین دوست حامد ضلع استور کی ایک قدیم وادی میں ڈاکومنٹس بنانے گئے۔ اس وادی کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہاں پر ایک پرانا ہندو مندر کبھی ہوا کرتا تھا جس میں ایک مورا رکھا تھا، ایک سیاہ پتھر جس پر ناچتی ہوئی انسانی شکل کندہ تھی۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مندر پجاریوں کا نہیں کسی اور کا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں بتانے کو تیار تھا۔ ہم دونوں جو ہی وادی کے آخری گاؤں میں پہنچے، وہاں کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے جمع ہو گئے اور ہمیں عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت پاس آئی اور ایسا آواز میں بولی، جوانوں اس طرف نہ جانا، وہ پتھر آج بھی جاگتا ہے، کوئی اس کی بھیٹ دے تب ہی واپس آ سکے گا۔ ہم دونوں نے دیہاتی کی توہمات کو سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیا اور آگے چل پڑے۔ دوسرے دن ہم کیمرہ، لائٹس اور باقی سامان لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ ٹمپریچر -10 کا تھا، ہوا میں عجیب سی نمی اور ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ 4 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد دور پہاڑی کے ڈھلوانوں پر ایک ٹوٹا ہوا مندر نظر آیا۔ مندر کے قریب پہنچ کر یہ جسم کی کپکپی دوڑ گئی۔ مندر کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ایک برف کا ٹکڑا بھی عمارت پر نہیں جما تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے گرم رکھا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ہماری نظریں اس پر پڑی۔ مورا تقریباً 2 فٹ لمبا سیاہ پتھر اور اس پر ایک مڑی ہوئی انسانی شکل۔ چہرہ نہیں تھا، صرف آنکھوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ اور نیچے خون جیسے رنگ کی لکیر۔ حامد نے جیسے ہی کیمرہ آن کیا، پتھر کی سطح ہلکی ہلکی نمودار نمی کو چھوڑنے لگی۔ میں نے حامد کو ریکارڈنگ سے روکنے کو کہا، مگر وہ ہنستے ہوئے بولا، یار اگر یہ فوٹیج ملی تو ہمارا چینل دھماکہ کر دے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر مورا کو ہاتھ لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، مندر کے اندر عجیب سی گونج پھیل گئی، بالکل ایسے جیسے کسی نے دور تہ خانے میں ڈھول بجایا ہو۔ حامد نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یار یہ پتھر گرم ہے، اس نے حیرت سے کہا، لیکن میری نظریں کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ حامد کی انگلی پر ایک خراش تھی اور اس سے ایک قطرہ خون پتھر پر ٹپکا۔ پتھر نے وہ خون جذب کر لیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مقامی لوگوں کی کہانی یاد آئی کہ مورا خون کی بھیٹ لے کر ہی جاگتا ہے، اور وہ جس کا خون قبول کر لے اس کی قیمت اسے دینی پڑتی ہے۔ حامد نے میرا کندھا پکڑا۔ فراز تمہیں آواز آئی؟ کون سی آواز؟ کسی نے کہا، آ گئے ہو تم؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مندر سے نکلتے نکلتے سورج ڈوب چکا تھا، اس لیے ہم قریب ہی
ڈال دیا ہم نے۔ رات کو تقریباً 1 بجے مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سمجھا شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن جیسے ہی باہر آیا میرا دل حلق میں آ گیا۔ حامد جنگل کی طرف سے اختیار چل رہا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر خالی، جیسے کوئی اور اس کے جسم کو چلا رہا ہو۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بڑبڑا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بلا لیا ہے، بھیڑ پوری کے بغیر واپس نہیں۔ میں نے پتھر جگا دیا ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ حامد ہوش میں آؤ۔ وہ اچانک میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگلی صبح ہم دوبارہ گاؤں واپس آئے اور اس بری عورت کو ڈھونڈا۔ اس نے کہانی سن کر سر جھکا لیا۔ میں نے روکا تھا، مورا عام پتھر نہیں، وہ سوتک سدھی کا حصہ ہے، ایک ایسا عمل جو راکشمی طاقتیں پجاریوں سے بھینٹ کر بدل کرواتی ہیں۔ وہ پتھر خون پیتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، مگر بدلے میں جس نے اس کو چھوا وہ کسی انسان کی جان لے کر اسے چراؤ، اور اس کی قیمت وہ اس کو چکانی پڑتی ہے۔ اگر وہ قیمت ادا نہ کرے تو اس کی لرزتی آواز میں وہ پوچھتا۔ بری عورت بھیانک انداز میں کہا، تو وہ پتھر خود لینے آتا ہے۔ اس رات حامد کی حالت بگڑتی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے پڑ گئے، نبض بہت تیز ہو گئی اور بار بار فضا میں کسی کو گھورتا رہتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا گلا پکڑ لیا اور بولا، فراز مجھے بچا لو، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو ماروں، تم کہو میں کیا کروں؟ میں نے اسے دھکا پیچھے دیا، میں تمہیں کس کا قاتل نہیں بننے دوں گا۔ اچانک کمرے میں دروازہ خود بخود بند ہوا، ہوا میں سردی بڑھ گئی اور ایک گمبھیر سی سرگوشی جیسی آواز آئی، بھیٹ دے دو۔ ایک سایہ سا دیوار پر لہرانے لگا، اسی شکل کا وہ جو مورے پر بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں فوراً سامان اٹھا کر گاؤں چھوڑ کر نکلے، لیکن حیرت انگیز کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی ہم وادی کی حدود سے باہر جانے لگے راستہ خود بخود بدل جاتا۔ میں نے انٹرنیٹ آن کیا اور جی پی ایس چیک کیا۔ ہم 20 منٹ تک سیدھا چل رہے تھے مگر نقشے کے مطابق ہم ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ حامد خوف سے تھرتھرا رہا تھا۔ فراز پتھر مجھے جانے نہیں دے رہا، کہتا ہے تم بھیٹ لاؤ گے یا پھر میں خود آ جاؤں گا۔ اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب انسانی نہیں لگ رہی تھی، سرخ سوکھی ہوئی، بالکل اسی رنگ کی جیسے پتھر پر لکیر بنی تھی۔ رات ہم ایک آباد لکڑی کی جھونپڑی میں گزاری۔ میں پوری رات جاگتا رہا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ حامد مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ تقریباً 3 بجے اچانک ایک تھپڑ کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ چلائی۔ حامد جھونپڑی کی کونے سے اکیلے بیٹھا رو رہا ہے۔ فراز اب میری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا، جب تک کسی کی جان نہ لوں وہ مجھے اندر سے چیر دے گا۔ اچانک اس کے سینے پر سیاہ سرخ نشان ابھرنے لگے جیسے کوئی اندر سے ناخن مار رہا ہو۔ درد سے چیخا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حامد اگلی صبح دوبارہ مندر کی طرف بھاگا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر پتھر کو بھیٹ چاہیے تو میں اس کا سامنا کروں گا۔ مندر میں داخل ہوتے ہی وہی سایہ میرے سامنے آیا اور پورا مندر سرگوشیوں سے بھر گیا۔ آواز آ رہی تھی، بھیٹ بھیٹ بھیٹ۔ پتھر خود بخود زمین سے اٹھا اور اس پر مڑی ہوئی شکل جیسے زندہ ہو گئی ہو۔ میں چیخ کر بولا، حامد کو چھوڑ دو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سایہ رک گیا اور اگلے لمحے پتھر میرے قدموں میں آ گرا، جیسے کوئی فیصلہ ہو چکا ہو۔ پیچھے سے حامد کی آواز آئی، فراز بھاگ جاؤ، اس نے منتخب کر لیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حامد زمین پر مردہ پڑا ہے، اس کی آنکھوں، کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اختیار سے چیخا، مندر سے بھاگا اور کئی گھنٹوں کی دوڑ کے بعد گاؤں پہنچا۔
लोगों ने मुझे देखा मगर कोई करीब नहीं आया। मैंने बूढ़ी औरत को बताया हामिद मर चुका है। वो खामोशी से खड़ी रही, फिर ऐसा बोली, मर गया नहीं, मोरा ने उसे लेकर गया है। ऐसी लाश कभी गिरती नहीं। तुम बस जो देखा है वो एक साया था, असल जिस्म तो अब उसके पत्थर का मुहाफिज बन चुका होगा। मेरी टांगें कांपने लगी और सुन हो गई। मैं कुछ बोल ना सका। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम जिंदा हो क्योंकि पत्थर ने भेंट ले ली है और अब तुम्हें कभी नहीं बुलाएगा। लेकिन याद रखो, जिसने मोरा को एक बार देख लिया, उसकी नजर से वो नहीं बच सकता। 3 साल गुजर चुके हैं। मैं अब डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता। कैमरा हाथ में लेते हुए भी खौफ सा महसूस होता है, लेकिन जब अजीब जरूर होता है। हर बार जब मैं आईने में देखता हूँ, मुझे अपने पीछे एक साया सा खड़ा नजर आता है, लंबा मड़ा हुआ, बिल्कुल वही जैसे मोरे पर बना हुआ था। मैं लिपट कर देखता हूँ, वो गायब हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह समझ आ चुकी है कि मोरा ने वाकई मुझे छोड़ दिया है या मैं सिर्फ अगली भेंट का इंतजार कर रहा हूँ।